یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت السلام علیکم زاہد اسلم صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا بہت کرم اشرف بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اچھا، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ دکھاوے والی بات کر رہے تھے، تو اسی طرح سے کچھ ریلیٹڈ باتیں میرے دماغ میں تھیں اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ خلاصہ ہو، لوگوں کو تھوڑی سی اور تعلیمات ملیں اس سلسلے میں۔ ہم بات کر رہے تھے کل جو ہے کہ بھئی یہ دکھاوا جو ہے اور یہ پیسے کا زیاں ہمارے یہاں معاشرے میں پنپتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا بڑھانے سے غریب آدمی جو ہے کمپلیکس کا شکار ہیں اور یہ جرائم اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہیں بیٹھتے ہیں نا ایلیٹ کلاس میں اسپیشلی، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے پروگرام تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جب کسی غریب کو کچھ دینے کی بات آتی ہے تو وہ ہمارا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ جنرل بات کر رہا ہوں میں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، سخی لوگ بھی ہیں جو بے تحاشا اپنی لوازمات اور اپنا سخی کا سلسلہ رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں بات کر رہا تھا زبیر عالم صاحب سے، اور ماشاءاللہ یہ بھی ایک بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے کہ ہم جانور کرتے ہیں کوئی قربانی کے لیے، وہ تو سنت ابراہیم ہے ہی، مسلمان پہ فرض ہے۔ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جانور جو ہے 5 لاکھ کا بھی کر سکتے ہیں اور 25 لاکھ کا بھی کر سکتے ہیں اور 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا کمپٹیشن چلتا ہے اپنے سرکل میں تو ہم کیا کرتے ہیں، 25 لاکھ کا جانور، 40 لاکھ کا جانور، 50 لاکھ کا جانور، یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہم دیکھتے ہیں، ان کی باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، بلکہ اب تو وہ جو ہے اپنے کیا واک کہلاتی ہے، آپ کیا کیسے کہتے ہیں، لیڈیز جیسے کرتی ہیں، ذرا بتائیے کیا چیز آپ نے بتایا؟ وہ جو کیا واک کہلاتی ہے، کیٹ واک۔ اس طرح سے وہ جانوروں کا سلسلہ میں وہ خاص طور پہ لیڈیز سے یہ ریلیٹڈ ہے، تو وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ خواتین لے کے وہ جانور کو جا رہی ہوتی ہے، ڈر بھی رہی ہوتی ہے اور لے کے چل بھی رہی ہوتی ہے، اور ٹی وی پہ اس کی باقاعدہ پروجیکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ لوازمات ہمارے یہاں یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ معاشرے کی برائی ہے، اچھائی نہیں ہے۔ جو چیز کا اچھا ہونا اور اس کا بہتر ہونا وہ تو لوگوں کو اثر بھی کرتا ہے اور اس کے اثرات بھی اچھے پڑتے ہیں۔ تو یہ اس بارے میں ذرا آپ سے میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا یہ پیسوں کا ضیاع ہے یا دکھاوے کی یہ جو بڑی ایک کبھی فعل ہے جسے اب کہہ سکتے ہیں ہم، تو اس کا جو ہے شعور اور یہ بات لوگوں کو دین کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ کیا یہ کس حد تک صحیح ہے، غلط ہے؟ جی، بہت اعلیٰ سوال ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی رحمت کی پوری حیات مبارکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک آقا کریم علیہ السلام نے جو پوری زندگی گزاری ہے، آپ نے اپنی امت کو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور ہم جب اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں تو برائے نام داخل نہ ہوں بلکہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوں، کیونکہ یہی حکم ہے کہ جب پوری دنیا کے قوانین ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے قانون بنانے والے انسان ہیں، اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو قانون الہی ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جو قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے تمام تر معاملات کی ہمارے لیے نشاندہی بھی کر دی ہے اور رہنمائی بھی فرما دی ہے۔ اب یہ جو قربانی کا وقت آتا ہے، یہ جتنے لوازمات ہیں یہ سارے لوازمات ہم نے اپنے اوپر خود سے لازم کر رکھے ہیں، جبکہ اسلام کی طرف سے یہ چیز کوئی لازم ملزوم نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ مالک نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، صاحب استطاعت ہیں، تو آپ نے فقط قربانی کرنی ہے۔ اچھا، قربانی کرنی ہے تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ آپ نے جانور خریدنے کے لیے جانا ہے، یہ مطلق بات ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ سورہ کوثر ہے، قرآن کی چھوٹی صورت ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے۔ اس کے ٹوٹلی 3 آیتیں ہیں اور اس کے آیت نمبر 2 ہے وَانْحَرْ، یہ حکم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ خوبصورتی دیکھیے قرآن کی، حسن دیکھیے، اسلوب دیکھیے
کہ یہاں ون ہر کی تو بات آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تو کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا آیا کہ آپ اگر جانور خریدنے جائیں تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ جائیں، آپ جانور خریدنے جائیں تو 25 لاکھ کا ہی خرید کر آئیں، آپ اگر خریدنے جا رہے ہیں تو آپ بڑے بڑے ڈھالوں پہ جائیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر جائیں تو آئیں، ایسا بالکل کوئی حکم نہیں ہے۔ دین کے اندر جو معاملات ہم نے خود سے اپنے اوپر وضع کر کے لاگو کر لیے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ لازمی کام یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ فقط اسی کام کو کرنے کے پابند ہیں، باقی جتنی چیزیں جتنے لوازمات آپ اپنے اوپر لاگو کریں گے آپ اتنا ہی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہے، آپ نے اعتدال پسند فرمایا، میانہ روی پسند فرمائی آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اب اگر کوئی بندہ ہے اللہ نے اس کو بہت نوازے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اور اتنا بڑا جانور یا زیادہ تعداد میں لے آؤں تاکہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ اس کو تناول فرمائیں، تو یہ الگ بات ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایک ہی جانور لائے اور جانور کو خریدنے کے لیے وہ کہے کہ میں پروٹوکول کے ساتھ جاؤں گا، باقاعدہ کیمرے ہوں، باقاعدہ گاڑیاں ہوں، باقاعدہ کوئی لشکر اور قافلہ تیار کریں، تو اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کہ اس میں ریاکاری ہے، دوسرے نمبر پر یہ کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ آپ تو پھر لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز ہرگز اللہ کی بارگاہ میں نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، تو یا اللہ پھر پہنچتا کیا ہے؟ ہم تو جانور خریدتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں، تو قرآن نے کہا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا رب کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت ہی پیاری بس وہی بات میں اصل میں اس کو اور آگے بڑھاتا ہوا میں ایک بات اور ہے کہ دیکھیں وہ جو 50 لاکھ کا جانور ہے وہ یقیناً 25 30 50 من کا ہوگا بالکل، لیکن اب وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 3 لاکھ کے یا 5 لاکھ کے اگر 10 جانور وہ کر لیتا ہے تو غریبوں کو گوشت زیادہ مقدار میں جاتا ہے، اور وہ اس سے بیچارے جو سالوں گوشت نہیں کھاتے، مہینوں گوشت نہیں کھاتے، تو ان کو اس کا سلسلہ بھی مل جاتا ہے اور وہ قبولیت بھی ہو جاتی ہے۔ جی تو بالکل۔ اب یہ سلسلے ہماری ہیں جو دکھاوے کے، اور جیسے آپ نے فرمایا تو وہ جو چیزیں ہیں یہ رسمیں یا دکھاوا جو ہے یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ اور ایسا ہی ہے، بلکہ میں حقیقت یہ بات بتاؤں گی آپ کو کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ دکھاوے کی طرف زیادہ جاتے ہیں، کس گاڑی سے اتر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، جگہ کون سی ہے، کہاں سے جانور لے رہے ہیں، یہ سب چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھی مہمان موجود ہیں، زبیر عالم صدیقی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس رحمت سحر میں۔ عمرے کی ہم بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، اور آپ کا جو ایک نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر لوگوں کو چنتا ہے کسی بھی کام کے لیے اگر دیکھا جائے، تو عمرے کی سعادت کے لیے، حج کی سعادت کے لیے جب آپ کو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں پراپر طریقے سے، تو کیا کیا الجھنوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں بھی اس کو کر رہے ہوتے سلسلہ کہ کچھ پیمنٹ کی پرابلم یا کسی چیز کی پرابلم آ جاتی ہے، تو آپ کو کس طرح سے آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھا کام ہے، اور میں اکثر بولتا ہوں ٹریول والوں کو، جو میرے دوست ہیں، دیگر لوگ ہیں، کہ یار یہ اتنا اچھا کام ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہم بنا رہے ہیں، ذریعہ ہم ہے نا، پیسہ تو اس کا ہوتا ہے، لگن اس کی ہوتی ہے، کوشش وہ کرتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا جب وہ مکہ پاک میں ہے تو اللہ کا مہمان ہے، جیسے ہی وہ مدینہ پاک پہنچا رسول اللہ کا مہمان ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کی خدمت جو ہے نا، یہ خدمت کی نیت سے اگر کرے بندہ تو بہت اچھا ہے۔ بالکل۔ اور پیسہ جو یہ ضرورت ہے، جو ٹریول والا ہے، جیسے میں خود ہوں اور بھی جو لوگ ہیں، تو لازمی بات ہے، دیگر اخراجات ہیں، آفس ہے، لڑکوں کی سیلری ہے، اپنا بھی گھر چلانا ہے، تو یہ سب جو ہے نا یہ نکالنا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے میں نے بھی سنا یا لوگ جب جاتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا یہ اسٹے ہوگا، یہ سب چیزیں، وہ نہیں ہوتا؟ کیا کبھی آپ کو بھی ایسا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ مطمئن نہیں ہوئے یا کوئی چیز آپ نے فیس کی ہو؟ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس وقت میرا سفر سامان تیار ہوا تھا، میں تو مہمان بنا کر بلائی گئی، ماشاءاللہ وہ واقعہ ضرور شیئر کروں گی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹریول ایجنٹ جو ہے بتاتے کچھ ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد پھر کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ اکثر ہے، یعنی کہ سمجھے 90% ایسا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں ابھی بات آپ کی بڑھاتا ہوں جی
کہ کچھ ٹریول ایسے ہیں ایجنٹ یا جن کا کہنا چاہیے زما جیسے کاروان اجوا ہیں آپ کا زبیر صاحب کا، یہ دن بدن جو ہے نا ان کی برانچیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کریڈٹ، ہاں یہی بات ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ جب آئے تو میں نے سلام علیک کیا تو میں نے ایک بات کی، مفتی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا دیکھیں ابھی آپ پرسوں مدینے سے تشریف لائے ہیں، ابھی مہمان، ابھی وہ 40 دن تک آپ کی خوشبو مدینے کی اور مکے کی ہمیں ملے گی، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ وہ آپ کی دعائیں 40 دن تک قبولیت کی ہیں. تو ابھی ان سے کہہ رہا تھا کہ بھئی دعا کرو بیماروں کے لیے، میں لائیو دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. آمین. ہمارے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو جو ہمارے پاس ہیں، اگر یہ دعا کی قبولیت ہے تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کر دے، تاغرات ہے، اللہ کرم کر دے. اور جو بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہا ہے، ہمارے مہمان ماشاءاللہ ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں، کیمرہ مین، ہمارے پورے اسٹوڈیو کے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دل کی جائز دعاؤں پہ رحمت کی نظر فرمائے. اچھا پھر ہم یہ زبیر صاحب، اپنے زبیر صاحب کا سب سے بڑا کریڈٹ کیا ہے کہ یہ انہوں نے ابھی 2 عمرے کی ٹکٹ ہمیں دیے ہیں یہاں پر. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں کسی نہ کس طریقے سے ان کا حصہ ہوتا ہے پارٹیسپیشن کا، الحمدللہ. اور ماشاءاللہ، اور بڑی بات ابھی پرسوں آئے ہیں نا، آج ہمارے پاس انہوں نے حاضری دے دی، یہ بڑا کرم ہے، یعنی یہاں پر بھی آپ بھولتے نہیں ہیں. اور آج دعائیں مل کے ان کے آنے سے ہمارا کرم ہو کہ ہمارے لوگوں کو یہاں کے سامنے قبول کر لے. رہیے گا ہمارے ساتھ. بالکل ہم بات کو دوبارہ اشرف صاحب کنٹینیو کریں گے. رحمت سحر میں ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت